السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، زمین میں مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدوں کو بیوت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت سے کون مسلمان ایسا ہے جو نہ واقف ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مساجد کے فضائل سے بلکہ اکثر فضائل سے اکثر مسلمان واقف ہے، مرد عورتیں سب۔ لیکن رہا مسئلہ مسائل کا، تو عوام خواص میں بھی اکثر مساجد کے احکامات اور مسائل سے ناواقف ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ مسجدوں کا خاص مقصد اللہ کی عبادت یعنی نماز ہے، تلاوت ہے اور اعتکاف ہے۔ مسجدوں میں انہی اغراض اور مقاصد کے ساتھ آمد کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان مسائل کو، ان مقاصد کو، اغراض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مساجد کے احکامات سے عوام تو عوام، خواص ناواقف ہیں۔ اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، بڑپن حاصل کرنے سے پہلے فقہ حاصل کرو، تاکہ آپ کو ان تمام مسائل سے واقفیت ہو جائے۔ مسجدیں جب ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے نام پر وقف ہو جاتی ہیں، وہ مسجدیں ہمیشہ کے لیے مسجد ہی ہیں۔ اس میں تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وہ مسجد پکی عمارت ہو یا کچی عمارت ہو، یا اول کچی عمارت ہو بعد میں پکی عمارت ہو، یا پہلے پکی عمارت یا بعد میں کچی عمارت، مسجدیں آباد ہو کہ نہ ہو، تمام صورتوں میں وہ مسجدیں وقف ہو جاتی ہیں، اور اسے نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، اور دوسرے مقاصد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم بات غور سے سنیں، جو جگہ مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے، تحت الثری، زمین کے نیچے کے حصے تک بھی وہ مسجد ہے، اور 7ویں آسمان تک بھی وہ مسجد ہے، اور اس مسجد کے اوپر عمارت ہو یا نہ ہو، اس مسجد کے اوپر کا حصہ مسجد ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ مسائل جاننے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے، اس وقت ساری دنیا کرونا کے وبا میں مبتلا ہے، خطرناک وبا میں مبتلا ہے، اور خصوصاً کرونا کی دوسری لہر کے نام پر ہمارا ہندوستان زد میں ہے، بہت پریشان ہے ہمارا ملک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس وبا سے بہت جلد نجات عطا فرمائے، اور کرونا کے مریضوں کی خدمت میں ساری دنیا لگی تھی اور لگی ہے، اور بالخصوص الحمدللہ مسلمان اس میں ہمیشہ آگے رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہے، تحقیق ہے، صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن کی جو سخت ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کو حرمین شریفین کی سرزمین سے پورا فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آکسیجن کی آمد کے صدقے ہمارے ملک کے اس وبا کو ختم فرمائے۔ کرونا میں مبتلا مریض بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اسپتالوں کو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اسپتالوں میں کرونا کے مریض کو یہی جواب ملتا ہے کہ بیڈ نہیں ہے،
اور وہ ایک अस्पताल से दूसरी अस्पताल, दूसरी अस्पताल से तीसरी अस्पताल फिरते फिरते या तो मौत का लुक़मा बन जाता है या उसकी पूरी दौलत बर्बाद हो जाती है। अब जहां जहां कोरोना की महामारी ज्यादा हो रही है, वहां ये लफ्ज सुनने में आ रहा है कि बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, तो उसके इंतजाम पर लोग लगे हुए हैं। तो एक मसला हमारे सामने आ गया, मसाजिद को कोविड सेंटर बनाने का। पहले ही से कोरोना की वबा को सामने रखकर वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, कि मसाजिद को बंद कर दिया गया। मस्जिदों के अंदर रहने वाले स्टाफ और खिदमतगार 5-6 अफराद पर मस्जिदों का निजाम चल रहा है। अब मस्जिदें खाली हैं, तो अब मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाने की बातें हो रही हैं। मुल्क के दूसरी रियासतों में बहुत कम जगहों पे शायद मस्जिदों को कोविड सेंटर बना दिया गया है, और उसकी हवा हमारे शहर बेंगलुरु को भी लग चुकी है। शहर बेंगलुरु के एक मशहूर इलाके की एक मशहूर मस्जिद, जामिया मस्जिद शामन्ना गार्डन की, वहां के जिम्मेदारों ने पहले जो मस्जिद थी उसे शहीद करके जदीद तामीर नौ फरमाया और एक आलीशान मस्जिद बनी है। अभी उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह नहीं हुआ है, वो उन लोगों का कहना है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मस्जिद का इफ्तिताह हो या ना हो, मस्जिद को जब सबसे पहले जगह खरीदी गई मस्जिद के नाम पर, तो अब वो मस्जिद हो गई। 100 मरतबा तामीर करें आप और 100 मरतबा इफ्तिताह करें, पहले जो हुक्म था वही हुक्म अब रहेगा। शामन्ना गार्डन की जामिया मस्जिद के जिम्मेदारों ने मस्जिद को कोविड सेंटर बनाने का फैसला कर लिया है। कल अचानक शहर बेंगलुरु के बहुत सारे दोस्त अहबाब और जिम्मेदारों की तरफ से मुझे फोन आए और मुझे व्हाट्सएप में क्लिप भी भेजा कि मौलाना मालूम है कि फला मस्जिद को कोविड सेंटर बना दिया गया है। मैंने जिम्मेदारों को फोन से राब्ता किया लेकिन न हो सका। बाद में एक जिम्मेदार से बात हुई तो उनके जरिए से बात मुझे पहुंची कि सबसे ऊपर के हिस्से को कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। और ये बात भी तहकीक से आई है। मैं पहले ये बताना चाहता हूं तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से, ये आवाज जहां तक जाती है मैं वहां तक बात पहुंचाना चाहता हूं। छोटा गांव है कि बड़ा शहर, तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं, तामीर का जहां तक मसला है आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो करना चाहें, लेकिन मसाजिद के मकासिद का जब मसला आता है तो उलमा से पहले रुजू करें आप। क्या शहर बेंगलुरु के उलमा खत्म हो गए? दारुल इफ्ता नहीं है? शहर बेंगलुरु में मुफ्तियान नहीं है? कि जिम्मेदार सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार ये आलिम हजरात नहीं होते, ये ताजिर हजरात होते हैं, सियासी हजरात होते हैं। इनको मसाइल से कहां की वाकिफियत है? मैं कहूं तो शायद बुरा हो जाऊंगा, वजू के मसाइल तक जिनको मालूम नहीं वो बड़े बड़े मसाइल का फैसला कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वजू के मसाइल जिनको नहीं मालूम वो मसाजिद के मकासिद के बड़े बड़े मसाइल के फैसले कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी क़यामत की अलामत है। उलमा से पूछते, उलमा का ख्याल मालूम करते, फतवा मालूम करते। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद को कोविड सेंटर बनाना, मैं इंशाअल्लाह ताला बाद में बताऊंगा। मस्जिद इतनी एहतियात की जगह है, अहादीस में कई अहादीस आए हुए हैं। हजरात फुकाए किराम ने मसाजिद के आदाब पर बड़ी बड़ी किताबें लिखे हैं। मस्जिद में खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं, मस्जिद में दुनिया की बातें करना जायज नहीं, मस्जिद में हंसना जायज नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद को आने जाने का रास्ता न बनाओ, 2 दरवाजे ना रखे मस्जिद में ताकि आदमी खामखा यहां से गुजर कर वहां निकल जाए। ये आने जाने का रास्ता बन जाएगा मस्जिद। मस्जिद को आने का मकसद सिर्फ नमाज हो, मस्जिद को आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ नमाज हो। मस्जिद में मोतकिफ के अलावा किसी को सोने की इजाजत नहीं है।
اور ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو, مسجد کو تو آج کووڈ سینٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں. فقہاء کرام نے تو اس میں بہت پہلے کے علماء کہہ رہا ہوں میں کہ مسجد میں تعلیم کا انتظام کرنا اس میں اختلاف ہے, دینی تعلیم کا انتظام کرنا اس میں اختلاف ہے. دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو علماء کرام اور مفتیان کرام نے تو صاف فتویٰ دے دیا ہے کہ جائز نہیں ہے, اور مسجدوں میں بچوں کا آنا جائز نہیں, پاگلوں کا آنا جائز نہیں, مریضوں کا آنا جائز نہیں, مسجد میں کھانسنا نہیں ہے, مسجد میں کھنکارنا نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر, اس کے آداب بہت زیادہ ہیں. مجھے وقت نہیں ہے ایک چھوٹی سی کلپ بنانے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں, ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کرتا. علماء کرام اپنے اپنے مساجد کے خطبہ سے آپ حضرات معلوم کر لیں, مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے منع کر دیا گیا ہے. اب کووڈ سینٹر بنانے کی بات کر رہے ہو, مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں. کون سا ایسا بڑا مسئلہ آ گیا کہ آپ مساجد کو کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں؟ کتنے گورنمنٹ اسپتال ابھی بھی خالی پڑے ہوئے ہیں, پرائیویٹ اسپتال خالی پڑے ہوئے ہیں, اسکولز خالی ہیں, کالجز خالی ہیں, یونیورسٹیز خالی ہیں, مالز خالی ہیں, شادی محلیں خالی ہیں. یہ سب کووڈ سینٹر بن سکتے ہیں. بورنگ ہسپتال, وکٹوریا ہسپتال پورے بنگلور کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں, پورے بنگلور کا علاج ہو سکتا ہے. بیڈ نہیں بول کر وہ اپنی جگہ پر, اور مساجد کو کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں. بورنگ ہسپتال, وکٹوریا ہسپتال, اسکولز, مدارس کو بھی لے لیجئے. اب تو مدارس بند پڑے ہوئے ہیں. اگر مدارس کو بھی کووڈ سینٹر بنا رہے ہیں وقتیہ طور پر, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ ہے مسجدوں کا, مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں تو ابھی کہا تھا نا, یہ اسپتال سے, پرائیویٹ اسپتال ہے, اور شادی محلیں ہیں, مسلمان بھائیوں کے شادی محلیں ہیں, ہندو بھائیوں کے شادی محلیں ہیں, مالز ہیں, کالجز ہیں. ارے بھائی اور آگے بڑھیے. خود کتنے ایسے ذمہ دار ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ ان کو اپنے گھروں کے نیچے کے حصے یا اوپر کے حصے کو کووڈ سینٹر بنا سکتے. اپنے گھر چھوڑ دیے, اللہ کا گھر پکڑ لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے گھر چھوڑ دیے, اللہ کے گھر بنا لیے. کبھی سوچا آپ نے کہ کووڈ سینٹر بنانے کے بعد مسجد کی کتنی بے حرمتی ہوگی, مسجد کے آداب میں کتنا بڑا فرق آئے گا؟ تھوڑی دیر کے مان لیجئے مسجد کے اوپر کے حصے میں, سیکنڈ فلور میں یا تھرڈ فلور میں یا فورتھ فلور میں آپ نے کووڈ سینٹر بنایا. مریضوں کو لا کر رکھیں گے آپ. مسجدوں میں نمازیں بند, مریضوں کا علاج. اصل مقصد بند ہو رہا ہے, اور جو مقصد ہی نہیں ہے اس پر عمل ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مریض دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو مرد یا تو عورت. پھر مسجدوں میں عورتوں کو نماز کے لیے آنے کی اجازت نہیں. کورونا پازیٹیو عورتیں مسجدوں کو کیسے آ سکتی ہیں؟ پھر اور دیکھیے, مردوں کی طہارت کا مسئلہ ہے. مسجد میں اگر مریض حد سے زیادہ مرض میں مبتلا ہو گیا, وہ جہاں ہے وہاں پیشاب کرے گا, وہ جہاں ہے وہاں پاخانہ کرے گا, تو مسجد کے اندر پیشاب اور پاخانہ کرنا لازم آئے گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو پاک رکھو, مسجدوں کو پاک رکھو. حضرت بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے مسجدوں میں مسواک کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسجدوں کا تو اتنا ادب اور احترام کا خیال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں جو اور کھٹمل کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو اور کھٹمل کو مارنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر جو اور کھٹمل کو ماریں گے ان کا خون باہر آئے گا, اس سے بدبو پیدا ہوگی. مسجدوں میں پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے, لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ مسجدوں میں بدبو پھیلے گی. کووڈ کے مریضوں کا اگر علاج کریں گے مسجدوں کے اندر, عبادت خانوں میں علاج کریں گے, تو کیا خوشبو ہی خوشبو رہے گی؟ کبھی سوچا ذمہ داروں نے, کبھی سوچا ذمہ داروں نے؟ علماء سے مشورہ کریں آپ. کووڈ سینٹر مرد
ان کی طہارت کا مسئلہ، اور اللہ نہ کرے کوئی عورت کووڈ کی پازیٹیو ہو، کورونا میں مبتلا ہو، اب اس کی جو پرسنل طبیعت ہوتی ہے، حالت ہے اس حالت میں مسجد میں اسے ایڈمٹ کریں گے آپ؟ اس حالت میں آپ مسجد میں ایڈمٹ کریں گے؟ میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کا۔ اللہ کے سوا یہ عاجز کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ دماغ ہے، عقل ہے، علم تو چھوڑیے آپ، دماغ اور عقل ہے آپ کو؟ کس کے باپ کا گھر ہے مسجد؟ کس کی ماں کا گھر ہے مسجد؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورت حالت حیض میں مسجد کے اندر، نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ، نرسوں کا انتظام کیے ہیں آپ مسجد کے اندر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ تو سیاست چمکانے کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کو خوش کرنے کی۔ دوسروں کو خوش کیجئے آپ، تبھی تو آپ کی کرسیاں محفوظ ہوں گی، مضبوط ہوں گی۔ آپ دوسروں کو ضرور خوش کیجئے، اللہ کو خوش کرے نہ کرے، رسول اللہ کو خوش کرے نہ کرے، علماء حقانین اور ربانین کو خوش کرے کہ نہ کرے، لیکن آپ سیاسی لوگوں کو اور دوسروں کو جن سے آپ کو ووٹ ملنے والا ہے آپ ضرور خوش کریں، لیکن اللہ کا گھر استعمال نہ کرے۔ خوش کرنے کے لیے دوسرے آپ کو راستے ہیں، اللہ کا گھر ہرگز آپ استعمال نہ کریں۔ پھر کووڈ کے مریض رہیں گے، ان کی تیمارداری کے لیے لوگ آئیں گے، پھر شور و غل ہوگا۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ چلیے اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک اور ہماری ریاست سے یہ وبا ختم ہو جائے، ختم ہوتے رہی 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی مسجدیں کھل جائیں گی۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے، دعا کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی دعا کریں، انشاءاللہ تعالی 15-20 دن کے بعد انشاءاللہ مسجدیں کھل جائیں گی۔ کووڈ کے مریض اوپر رہے اور نیچے نماز چلتی رہے۔ واہ صاحب، بہت خوب، بہت اچھا فیصلہ، بہت بہتر فیصلہ ہے آپ کا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہے، وہاں صرف نماز ہوگی، تلاوت ہوگی اور اعتکاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد بعض علماء کرام نے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر دعوت و تبلیغ کے لیے آمد و رفت کی اجازت دیے ہیں۔ وہ بھی دین کا کام، وہ بھی خاص دین کا کام مساجد کے ساتھ لگا رہے تو پھر اجازت ہے، ورنہ ہرگز مساجد کو کووڈ سینٹر ہرگز نہ بنائے۔ ملک کے حالات کو سامنے رکھے، دور اندیشی سے کام کرے۔ اگر مسجدوں کو کووڈ سینٹر بنا دیں گے، اس کے بعد پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ عالم پر نظر رکھے، ملک کے حالات پر نظر رکھے، فرقہ پرست طاقتوں پر نظر رکھے، ان کی نظروں پر نظر رکھے۔ اس کے بعد جو بھی وبا آئے گی مسجدوں کا سوال ہوگا، پھر اس کے بعد کہیں گے اس وقت دیے تھے نا، اب دینے میں کیا حرج ہے؟ جائیے اپنے محلے کی اسکولوں کو تلاش کیجئے، ضرور خدمت کیجئے، آپ آکسیجن فراہم کیجئے، کووڈ مریضوں کو ان کا باقاعدہ علاج کیجئے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک اہم بات بتاتا ہوں میں، چلو بھائی کووڈ مریضوں کو لا کر آپ رکھ دیں گے، اس کے بعد وہ صحت مند ہو کر چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ مسجد کو جانے سے لوگ ڈریں گے، پھر وہ مسجد کا نام ہی چلا جائے گا، جامعہ مسجد نہیں رہے گا، مسجد عمر فاروق نہیں رہے گا، کوئی اور مسجد کا نام نہیں رہے گا، وہ بھی کووڈ والی مسجد، وہ بھی کووڈ والی مسجد، یہ کہنے لگیں گے لوگ، یہ زبان پر آ جائے گا، اللہ کے گھر کا نام بدل جائے گا۔ میں انشاءاللہ تعالی ان ذمہ داروں سے بہت جلدی ملاقات کروں گا۔ میں کلپ بنانے کا ایک مقصد ان تک بات پہنچانا ہے اور دوسرے مساجد کے ذمہ داروں تک بات پہنچانا ہے۔ مسجدوں کو کووڈ سینٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا، مسجدوں کو کووڈ سینٹر ہرگز نہیں بنایا جائے گا۔ کووڈ کے مریضوں کی خدمت کرو، اور خدمت تو الحمدللہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے باہمت ہو کر پہلے بھی کیا، اب بھی کر رہا ہے۔
महाराष्ट्र को जाकर देखिए या महाराष्ट्र की रिपोर्टें उठाकर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में जिंदा है तो वो भी हिम्मत के साथ कर रहे हैं, अगर मर चुके हैं तो उसकी भी खिदमत मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। खिदमत से किसी को रोका नहीं जाता, शौक से खिदमत करो। खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम का, हमारे मजहब का एक शोभा है, लेकिन मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाकर नहीं जनाब, मस्जिदों को कोविड सेंटर बनाकर नहीं। सियासत की कुर्सियां मजबूत करने के लिए मस्जिदों को इस्तेमाल करने के बजाय मस्जिदों का गलत इस्तेमाल करने से मस्जिदों पर क्या हालात आएंगे, इसे सोचने की सख्त जरूरत है। जो मसाइल हैं और जिन मसाइल का ताल्लुक उलमाए किराम से है, उलमा की इजाजत के बगैर किसी भी मस्जिद का कोई सदर, कोई सेक्रेटरी अपनी तरफ से मसाजिद के मकासिद का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकता। मुझे मजबूर न करे फिर वो जुमला कहने के लिए कि मस्जिद के सदर हो, सेक्रेटरी हो, वो सिर्फ सदर और सेक्रेटरी है, आलिम और मुफ्ती नहीं है। उनको अपनी मर्जी से मस्जिदों के मकासिद का इस्तेमाल करना गलत है, गलत है, गलत है, नाजायज है। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, मसाजिद की भी हिफाजत फरमाए। शौक से कोविड सेंटर बनाइए, हमारा भी साथ रहेगा, लेकिन दूसरी जगहों को, मसाजिद को नहीं है। यही पैगाम मुझे देना था। अल्लाह ताला हम तमाम को अक्ल सलीम अता फरमाए, सोच समझ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।